داؤد علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی سال بعد اسرائیلی ان کے قانون سے انحراف ہوئے اور ان کی ظلمت میں اضافہ ہوا اور وہ کئی بار شکست خوردہ رہے۔ وہ بے گھر ہوئے اور ان کے حالات بھی خراب ہوئے، اور کئی برس تک ان مشکل حالات کے بعد داؤد علیہ السلام اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ خدا نے انہیں پیغمبری کے ساتھ ساتھ بادشاہی اکٹھی دی۔ داؤد علیہ السلام خدا کے مخلص بندے تھے۔ وہ شکر گزار، ہر دوسرے روز مکمل دن کا روزہ رکھتے، آدھی رات تک عبادات میں مشغول رہتے اور رات کے تیسرے حصے میں سویا کرتے۔ خدا نے انہیں وحی بھیجی اور آسمانی کتاب زبور عطا کی۔ خدا نے انہیں علم اور حکمت سے نوازا اور خوبصورت آواز عطا کی۔ جب وہ خدا کی تسبیح و تعریف کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ شامل رہتے۔ آپ 70 آوازوں میں زبور کی تلاوت کر سکتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جب شب کو نماز پڑھتے تو نماز کے دوران گریا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ آس پاس کی موجود ہر چیز گریا کرتی تھی۔ ان کی آواز پریشان حال اور بخار میں مبتلا لوگوں کے لیے شفا بخش تھی۔ نیز خدا نے داؤد کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا، اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوہے کے ساتھ اس طرح سلوک کرتا ہے جیسے لوگ مٹی اور موم کے معاملات میں کرتے ہیں۔ آپ ڈھال بنایا کرتے تھے۔ خدا نے داؤد علیہ السلام کو طاقتور بادشاہ بنایا۔ وہ بغیر کسی جنگ کے اپنے خوف اور دبدبے سے دشمنوں پر فتح یاب رہے۔ داؤد علیہ السلام خدا کے برگزیدہ بندے تھے۔ خدا کی بے پناہ انعامات و اکرامات کے باوجود آپ ہمیشہ سیکھنے کا جذبہ رکھتے۔ خدا نے انہیں سکھایا کہ تب تک فیصلہ نہ کریں جب تک آپ دونوں فریقین کی باتیں نہ سن لیں۔ داؤد علیہ السلام جب خدا کی دعا اور عبادات میں مشغول رہتے تو اپنے محافظوں کو حکم دیتے کہ دوران عبادت وہاں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ ایک شب وہ وہیں اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک سے دیوار سے 2 آدمی کود پڑے۔ داؤد علیہ السلام خوفزدہ ہوئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ان 2 آدمیوں میں سے ایک نے کہا، ہم دونوں کے درمیان ایک بات پر جھگڑا ہے، ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے جس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس 1 بھیڑ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ 1 بھیڑ بھی مجھے دے دو۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے شخص کو سنے بغیر کہا کہ اس نے تم سے یہ کہہ کر غلط کیا کہ اسے یہ اپنی بھیڑیں دے دو۔ بہت سے شراکت دار ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں سوائے ان کے جو وہ مانتے ہیں۔ ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ وہ دونوں ایسے غائب ہوئے جیسے ہوا میں بادل بخارات بن گئے ہوں۔ داؤد علیہ السلام کو یقین ہوا کہ یہ دونوں فرشتے تھے جنہیں خدا نے ان کو سبق سکھانے کے لیے بھیجا تھا، کہ انہوں نے دونوں مخالفین کو سنے بغیر ہی فیصلہ دے دیا۔ شاید 99 بھیڑوں کے مالک کا ہی حق تھا۔ پھر داؤد علیہ السلام خدا کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور معافی طلب کی۔ داؤد علیہ السلام کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا، اور ان کی آخری رسومات میں 10,000 افراد شریک ہوئے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ اور ہارون کے بعد کوئی نہیں ہے جس کے لیے اسرائیلی اس طرح سوگوار اور غمزدہ تھے جیسے وہ داؤد کے لیے سوگوار اور غمزدہ ہوئے۔ اور ہود علیہ السلام خدا کے حکم سے طوفان نوح میں بچنے والے اس وقت زمین پر تمام لوگ مومنین تھے، جن سے زمین سرسبز و شاداب تھی، اور ان میں سے کوئی کافر نہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کئی برس بعد لوگ ایک بار پھر ایک خدا کی عبادت سے منکر ہوتے گئے اور نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا دیا اور بتوں کی پرستش کی جانب لوٹ گئے۔ ان میں سے جو کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کو فراموش نہیں کرنا چاہتے کہ خدا نے انہیں سیلاب سے بچایا، سو ان کے مجسموں کو محفوظ شدہ بنا کر اپنی یاد میں رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ یادداشت عبادات میں بدل گئی، اور شیطان کی چال سے مجسمے ایک بار پھر خدا کی ذات سے بدلنے لگے، اور زمین کو ایک بار پھر اندھیرے نے ڈھانپ لیا۔ خدا نے ہود علیہ السلام کو قبیلہ عاد کے پاس بھیجا۔ اس قبیلے کے لوگ جسمانی طور طاقتور اور قداور تھے۔ وہ بڑے بڑے محلات
اور اونچی عمارتیں بنانے کا فن رکھتے تھے اور اس پر فخر کرتے، مگر دراز قدامت کے باوجود ان کا ذہن تاریک تھا، جس نے ایک خدا کی عبادت کا انکار کیا اور بتوں کے آگے خدا کو فراموش کر دیا، اور ایک بار پھر روئے زمین پر اپنے ہاتھوں سے بنے مجسموں کی پوجا ہونے لگی۔ وہ ان کی عبادت کرتے اور ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے۔ ہود علیہ السلام کا مزاج نرم اور صابر تھا کہ ایک خدا کی طرف لوٹ آؤ اور وہ گناہ نہ کرو کہ جن کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہوئیں۔ جب ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور دوسرا خدا نہیں، تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، پاگل پن کا الزام دھرا اور کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی دعوت کو نہیں مانتے۔ لیکن ہود علیہ السلام اپنے نرم مزاج سے دعوت جاری رکھتے رہے، انہیں نصیحت دیتے اور سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے دعوت قبول کی، لیکن کئی ایسے تھے کہ جو کفر میں مبتلا رہے۔ اور پھر ہود علیہ السلام نے واضح پیغام دیا کہ ہم مومنین تم سے الگ ہیں، کیونکہ تم اپنے بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ ہود علیہ السلام جانتے تھے کہ عذاب ان لوگوں پر پڑے گا جو کافر ہیں۔ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم نے خدا کے اس وعدے کا انتظار کیا کہ جو ہو کے رہنا ہے، اور پھر زمین سوکھنا شروع ہوئی، آسمان سے بارش نہ ہوئی، لوگ بھوک پیاس میں مبتلا ہونا شروع ہوئے، تکالیف بڑھتی رہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تکبر کیا اور مذاق اڑایا۔ خشک سالی بڑھتی گئی اور سبز درخت زرد ہوتے گئے، پودے مرجھا گئے، اور پھر اچانک آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ قوم ہود گھروں سے خوشی سے نکلی کہ اب آسمان سے بارش ہوگی، لیکن اچانک ماحول شدید گرم سے شدید سرد ہوا، تیز ہوائیں چلنے لگی، اتنی تیز کہ درخت، پودے، مرد و خواتین اور خیمے اڑتے گئے۔ تیز ہوا کا سلسلہ رات بھر اور دن بھر چلتا رہا اور سردی بتدریج بڑھتی رہی۔ لوگ واپس اپنی خیموں کی طرف بھاگے، مگر ہوا اتنی تیز کہ خیمے جڑوں سے اکھڑ گئے۔ تیز ہواؤں نے سب کچھ نیست و نابود کر دیا۔ یہ ہوائیں 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، اور تب تک چلتی رہیں جب تک ہود کے لوگوں میں سے کوئی زندہ نہ بچا، جبکہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ حق کے پیغام پر ایمان لانے والے بحفاظت رہے۔ زمانہ قدیم میں نمرود بن کنعان نامی ایک ظالم بادشاہ تھا جو زمین کے مشرقی اور مغربی کونوں پر حکمرانی کرتا تھا۔ خدا نے اسے بہت سی نعمتیں عطا کی جو ان گنت ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نے کفر کیا اور اپنے آپ کو بڑا اور مضبوط سمجھا۔ وہ ارض عراق میں اپنے لوگوں پر لوہے اور آگ سے حکومت کرتا تھا۔ شروع میں وہ بتوں کی پجاری تھے۔ کچھ عرصے بعد نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ اسی زمانے میں ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ اس کے والد بھی سنگ تراش تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی ان بتوں سے نفرت تھی، وہ کہ جو نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ بولتے، نہ نقصان اور نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ جوان سال عمر کو پہنچنے تک ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو چلا کہ خلق خدا کا خالق صرف ایک اللہ ہے۔ چنانچہ اپنے والد کو اللہ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن ان کے والد نے انکار کیا اور انہیں گھر سے بے دخل کر دیا۔ ایک روز جب شہر کے تمام لوگ جشن منا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے تیز کلہڑی کے ساتھ بت خانے میں داخل ہو کر ایک بڑے بت کے علاوہ باقی تمام بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور کلہاڑی اس سب سے بڑے بت کے گلے میں ڈال دی۔ جب اہلیان شہر جشن سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے تمام بتوں کو تباہ شدہ پایا، اور انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ ان سب کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے بڑے سے پوچھو، ہو سکتا ہے اسی نے سب کو توڑا ہو۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے گئے اور تمام رودات سنائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، نمرود نے تکبر کے ساتھ جواب دیا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے نمرود نے 2 آدمی دربار میں بلوائے جنہیں پہلے موت کی سزا سنائی گئی تھی،
اور بعد ازاں ان میں سے ایک کے لیے آزادی کا حکم دیا جبکہ دوسرے کو موت کا۔ ابراہیم نے زندگی اور موت کے لیے نمرود کی اس غلط فہمی پر بحث نہ کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک خدا مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے ابھار کر دکھاؤ۔ یہاں نمرود حیرت زدہ ہو گیا اور خاموش ہو گیا اور کچھ بول نہ سکا، اور ایک بڑی آگ جلانے کا حکم دیا جس میں نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا حکم دیا۔ خدا نے بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ ایک بار پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن وہ مغرور، نافرمانی اور خدا سے کفر اختیار کر گیا۔ اللہ عز و جل نے اس کی جانب ایک مچھر بھیجا جو اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر بعد میں اس کے دماغ میں چلا گیا اور اسے سخت تکلیف پہنچی۔ مچھر دماغ میں مستقل حرکت کر رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس سر درد کو دور کرنے کے لیے اپنے سر کو جوتوں سے پیٹے، اور یوں خدا نے اس سے بدلہ لیا، اور کئی برس یہ ذلت بھری سزا چلتی رہی حتیٰ کہ اسے موت آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو خدا تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا رہا، لیکن فقط 2 افراد ایمان لائے، ایک سارا نام کی عورت جو بعد میں ان کی بیوی بنی، اور ایک شخص لوط جنہیں پیغمبر چنا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے عقیدہ و ایمان کے ساتھ ہجرت کر کے اپنے ملک عراق سے فلسطین اور پھر اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ مصر چلے گئے۔ روئے زمین پر ان دنوں یہی حقیقی مومنین تھے جن میں ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی سارہ اور لوط علیہ السلام، جو پیغام اسلام کے مشن کو لے کر آگے بڑھے۔ حضرت سارہ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سیاروں اور ستاروں کے پرستش کرنے والوں کے مابین مکالمہ فرما رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ سیارے، ستارے، سورج اور چاند نظر آتے ہیں، چمکتے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، پس یہ تو خود مخلوق ہے۔ خالق صرف ایک اللہ کہ جو جنت، زمین اور تمام مخلوق کا خالق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مصر میں توحید اور اللہ کی عبادت کا پیغام عام کرنے نکلے تھے۔ اسی دور میں مصر میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا تھا۔ بادشاہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ شمال کی جانب سے ایک بوڑھے مرد کے ساتھ ایک خوبصورت عورت مصر پہنچی ہے جسے بادشاہ کے دربار میں ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے پیش کیا جائے۔ حضرت سارہ اور ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام حیران تھے کہ بادشاہ نے انہیں بلایا ہے، اور وہ اس ملک کے لوگوں سے جو کچھ سنا اسے بخوبی واقف تھے کہ خوبصورت عورت کے ساتھ بادشاہ کا برتاؤ کس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ ہر معاملے میں مومن کا ہتھیار یہی ہے کہ وہ خود کو اللہ کے سپرد کر دے، اس سے دعا مانگے اور مدد طلب کرے۔ اے خداوند، میں ایک اللہ پر یقین رکھتی ہوں، میری مدد فرما کہ یہ کافر مجھ پر حاوی نہ ہو سکے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ ان کا مطلب یہ کہ خدا کے دین میں ان کی بہن ہے۔ حضرت سارہ کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام محل کے باہر مستقل عبادات و دعا میں مشغول رہے کہ خدا ان کی بیوی کی حفاظت فرمائے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت سارہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، پھر اس نے دوسری بار ان کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اور حضرت سارہ نے پہلی بار کی طرح پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ بادشاہ نے کہا، میرے لیے خدا سے دعا کرو کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤں، لہٰذا ان کو رہا کر دیا اور ہاجرہ کو ان کی خدمت کے لیے دے دیا۔ حضرت سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی جو کہ عبادات و دعا میں مشغول تھے۔ آپ نے اشارے سے دریافت کیا، کیا خبر ہے؟ حضرت سارہ نے فرمایا کہ بے شک خدا نے مجھے اس کافر کی شرارت سے بچایا، اور پھر مکمل رودات سنائی۔ بعد ازاں عراق سے فلسطین اور پھر مصر کا بہت طویل سفر تھا۔ ابراہیم اور سارہ مصر کے بادشاہ کے ساتھ تکلیف اٹھانے کے بعد ہاجرہ سے ملے۔ سارہ اور ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام اولاد کی آرزو رکھتے تھے، مگر ان کی خواہش دنیاوی زندگی کی زینت نہیں، بلکہ خواہش یہ تھی کہ پیغام حق کو عام کرنے کا بوجھ اٹھانے والا ہو۔ حضرت سارہ بانجھ تھیں اور ابراہیم علیہ السلام ایک بچے کے آرزومند۔
اور ان کا سفر مصر اس خواہش کی تکمیل کا ایک حصہ تھا۔ وہیں حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کیا، ساتھ ہی مویشیوں، بھیڑوں اور غلاموں کے ساتھ مصر سے واپسی کے بعد مصر کے بادشاہ کی جانب سے دیے گیا تحفہ انہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی اور خدا نے انہیں اسماعیل کی ولادت کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ آپ خدا تعالیٰ میں گہری عقیدت اور تقوی رکھتے تھے، اس پر انحصار کیا اور اسی کی تقدیر اور فیصلے سے راضی ہوئے، تو خدا نے آپ کو نرینہ اولاد اسماعیل عطا فرمایا۔ جب ایک روز ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ وہ اسماعیل کو لے کر ساتھ ساتھ چلیں، ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک چلتے رہے یہاں تک کہ وہ بنجر اور نہایت گرم صحرا میں جا پہنچے، جہاں نہ پھول پودے تھے نہ ہی پانی، اور وہیں حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو چھوڑا اور آگے چلتے رہے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی اور دریافت کیا کہ آپ ہمیں اس بنجر وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پودے ہیں، نہ پانی، اور نہ ہی کوئی بنی بشر۔ حضرت ابراہیم خاموشی سے آگے بڑھتے رہے۔ حضرت ہاجرہ جانتی تھی کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیا خدا نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ پر اعتماد ہوئیں اور کہا اللہ ہمیں بھی فراموش نہ کرے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے سے آگے بڑھتے ایک پہاڑ کے پیچھے غائب ہوئے تو انہوں نے خدا سے اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے برکت کی دعا مانگی، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے جو کسی کھیتی والی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، سو کچھ لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا کر تاکہ وہ شکر کریں۔ اسماعیل کی والدہ نے انہیں دودھ پلایا اور ابراہیم علیہ السلام کے دیے گئے پانی کے ختم ہونے تک اسی سے گزارا کیا، مگر اب نوزائیدہ بچہ پیاس سے پکارنے لگا اس تپتی ریت پر کہ جہاں موسم شدید گرم تھا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں بچے کو چھوڑ کر الصفا پہاڑی کی طرف دوڑی، مگر وہاں کچھ نہ ملا، اور پھر واپس مروہ پہاڑ کی طرف دوڑی، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ ماں اپنے بچے کے پاس واپس آئی اور انہیں روتا ہوا پایا، اور اس کی شدید پیاس بجھانے کی خاطر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی جانب دوڑتی رہیں، حتیٰ کہ 7 مرتبہ دوڑ لگانے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گئیں، اور اسی لمحے خدا کی مدد اور رحمت ایک فرشتے کی صورت آن پہنچی، اور اس بنجر زمین سے زمزم پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کو کنویں کی شکل گھیر لیا اور خوشی سے سیراب ہوئیں، اور اپنے بچے کو دودھ پلایا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر پھول پودے اگنا شروع ہوئے، آب و ہوا بنی، پرندے آئے، اور دور دراز کے قبائل زمزم کنویں کی جانب ہجرت کرنے لگے۔ انہی میں سے گورم قبیلہ حضرت ہاجرہ کی رضامندی سے پانی کے قریب آ ٹھہرا، بشرط یہ کہ اس قبیلے کا پانی پر کوئی ضبط نہ ہوگا۔ وہ جگہ سرسبز و خوشحال ہوئی۔ اسماعیل کی گورم قبیلے کے ساتھ پرورش ہوئی۔ ان کی والدہ اسماعیل کی پرورش کے لیے خواہاں تھی کہ وہ سخت جسامت کے مرد بنے۔ اسماعیل شاہ سواری اور تیر اندازی میں مہارت رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال حالات کے مطابق اپنے بیٹے اور بیوی سے ملنے سال میں 1 یا 2 مرتبہ آیا کرتے۔ اسماعیل نے بڑے ہو کر پڑوسی قبیلے کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام ان کی خیر خبر لینے، دیکھ بھال کرنے اور وقتاً فوقتاً انہیں مشورہ دینے آتے رہتے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ نبی کا خواب در حقیقت وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا کہ جس سے ان کا دل وابستہ ہے، وہ زمین پہ بچھایا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا۔ وہ اس بارے میں
کیا سوچتا ہے۔ وہ اس خواب کے متعلق اسماعیل علیہ السلام کو آگاہ کرنے ان کے پاس گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کا اس متعلق کیا خیال ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کی، بلکہ انہوں نے اپنے والد سے فرمایا، اے ابا جان، جیسا آپ کو کہا گیا ہے ویسا کریں، اور دونوں خدا کے حکم کی تعمیل کے لیے گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر منہ کے بل لٹایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھا کر حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے آگے بڑھی تھے کہ خدا کا حکم آیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، اور ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، یقیناً ہم اپنے نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور خدا نے اسے بہت بڑی قربانی سے نوازا تھا، جس کے بدلے ہم نے اسے چھڑایا، اور غم اس خوشی میں بدل گیا، اور اس دن کو آنے والی تمام مسلمان نسلوں کے لیے یوم عید بنا دیا۔ ایک بار پھر جب حضرت اسماعیل جوان سال ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے فرمایا، اے اسماعیل، خدا نے ہمیں کعبہ بنانے کا حکم دیا ہے، اور پھر انہوں نے وہ کر دکھایا کہ جس کے لیے بہت سے لوگ درکار ہوتے ہیں، بہت گہرائی میں بنیاد کھودنا، پھر قریب اور دور دراز کے پہاڑوں سے پتھروں کو کاٹ لانا، انہیں سیدھا، برابر اور ہموار کرنا، ان کی تعمیر کر کے بلند کرنا۔ اس کے لیے انسانوں کی ایک بہت بڑی نسل کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جو سب سے بڑے مسلمان تھے، انہوں نے خدا سے عرض کی کہ ان کا کام قبول فرمائیں اور انہیں مسلمانوں میں شامل کریں، اور انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ اپنی اولاد میں سے ایک مسلم قوم بنائیں اور ان کے لیے ایک رسول بھیجیں۔ تو خدا کا جواب آیا کہ یہ قوم اسلام کی قوم ہے، اور پھر وقت مقررہ پر خدا نے اپنا رسول محمد بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ عمران کی بیوی نیک عورت تھی، لیکن وہ بانجھ تھیں۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ وہ انہیں ایک بیٹے سے نوازیں، اسے وہ عبادت کے لیے وقف کرنے کا عزم رکھتی ہیں۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی، انہوں نے ایک لڑکی کو جنم دیا جس کا نام مریم رکھا۔ انہوں نے پروردگار سے دعا کی کہ وہ اسے شیطان کے شر سے بچائے۔ مریم بڑی ہوئیں اور وہ عبادات و تقوی میں بے مثال تھیں۔ جب ایک دن جبرائیل ان کے پاس انسان کی شبیہ میں آئے اور ان کو یقین دلایا کہ وہ خدا کی جانب سے بھیجے گئے ہیں کہ انہیں ایک اولاد کی خبر دیں، جبرائیل علیہ السلام نے لباس مریم کو پھونکا اور وہ حاملہ ہو گئی۔ مریم کا دل اداسی سے بھر گیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے بچے کو جنم دیا، دیکھا اور سو گئیں۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئیں اور چل پڑیں تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایک بچہ اٹھائے سینے سے تھامے چلی آ رہی ہیں۔ یہودی ان کے پاس آئے اور پوچھا، مریم، اس بچے کا باپ کون ہے؟ مریم نے اپنی انگشت سے عیسیٰ کی جانب اشارہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے بولے اور اعلان کیا کہ وہ خدا کے رسول ہیں اور خدا نے انہیں نبی بنایا ہے۔ تمام یہودی حیرت زدہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، خدا کی جانب سے انہیں ایک نبی کے طور پر منتخب کیا گیا۔ وہ یہودیوں، بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایک خدا پر یقین کی دعوت دیتے رہے تاکہ خدا ان سے راضی ہو جائے، لیکن انہوں نے اس دعوت کو نہ سنا اور ضدی رہے اور انہیں بدنام کیا اور حمایت نہ کی سوائے اس چھوٹے گروہ کے جو ایمان لے آیا۔ وہ رسول کے ساتھ مل بیٹھتے اور سیکھا کرتے، مگر بنی اسرائیل کی کثیر تعداد ضد میں مبتلا تھی اور کافر ٹھہرے۔ پروردگار نے اپنے نبی پر یقین دہانی کرانے کے لیے معجزات بھیجے کہ وہ نبی ہیں۔ انہوں نے مٹی کو ہاتھ میں لیا اور پرندے کی شکل تشکیل دیا، اور جب بند مٹھی کو پھونکا تو خدا کے حکم سے ایک پرندہ بن گیا۔ اس وقت کے لوگ دوا سازی کی مہارت پر فخر کرتے تھے۔ خدا نے انہیں شفایابی کے معجزے سے بھی نوازا۔
اگر کسی بیمار شخص پر ہاتھ پھیر دیں تو وہ خدا کے حکم سے فوراً ٹھیک ہو جائے۔ ان تمام معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کفر کرتے رہے اور ضد میں رہے، لیکن پیغمبر خدا عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ بہت سے لوگ جڑ چکے۔ حامیوں کی تعداد بڑھتی گئی، مگر جو بضد تھے ان کا کفر بھی بڑھتا رہا۔ ان میں سے ایک گروہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے اکسایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بادشاہ بننے کے عزائم رکھتے ہیں اور وہ بہت جلد آپ سے بادشاہی لے لیں گے۔ بادشاہ غصے میں آیا اور حکم دیا کہ عیسیٰ کو بلوایا جائے اور اسے قتل کیا جائے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خبر سنی کہ یہودی انہیں مارنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے رفقا سے دریافت کیا کہ ہے کوئی جو خدا کے لیے تیار ہو، خدا اسے میری مشابہت عطا کرے اور وہ میری بجائے مصلوب کیا جائے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہیں فوراً ایک نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ ان رفقا کی نگاہوں کے سامنے خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ تب یہودی آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کو لے گئے، اسے قتل کیا اور پھر مصلوب کیا، اور یہ یقین کرتے رہے کہ وہی عیسیٰ ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، جیسا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی مستند احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ کے سچے الفاظ بولتے ہیں۔ آدم علیہ السلام۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو آدم کی تخلیق کے ساتھ بتایا کہ انہی میں سے ہوں گے بنی نوع انسان کی جانب انبیاء، پیغمبر اور حق بات کی تلقین کرنے والے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ جنات نے اس سے پہلے ہی زمین پر فساد کیا تھا۔ انہوں نے اس حکمت کے بارے میں رب ذوالجلال سے سوال پوچھا، ہمارے آقا، ان کو تخلیق کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ نے زمین پر فساد پھیلایا اور خون بہایا، اور اگر معاملہ عبادت کا ہے ہم آپ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے کہا، میں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ تب خدا نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اس میں روح پاک پھونک دی تو وہ خون اور گوشت سے زندہ ہو گیا۔ تب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ان چیزوں کے نام سکھا دیے جو خدا نے آدم علیہ السلام کے لیے بنائے تھے، تاکہ وہ زمین پر خدا کا جان نشین بنے۔ اور بے شک یہ خدا کی جانب سے آدم کو سب سے بڑی فضیلت دی گئی۔ اور پھر خدا نے فرشتوں کو حکم دیا، سجدہ کرو آدم کو، تو سب فرشتوں نے بلا کسی عذر کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے شیطان ابلیس کے، جو کہ جنات میں سے تھا اور فرشتوں کے درمیان تھا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ خدا نے شیطان ابلیس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ اس نافرمانی سے شیطان مردود ہو گیا اور جنت سے نکالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا، لہذا آدم اور آدم کی اولاد سے شیطان کی نفرت بڑھی، اور شیطان نے خدا کی قسم کھائی کہ وہ آدم اور آدم کی اولاد کو گمراہ کرے گا تاکہ ان سے گناہ سرزد ہو۔ خدا نے حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا اور دونوں کو حکم ہوا کہ وہ جنت میں رہیں، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جائیں اور اس سے کچھ نہ کھائیں۔ لیکن شیطان آدم کو اس گناہ کے لیے بھڑکاتا رہا اور دن بدن سرگوشیاں کرتا رہتا تاکہ آدم ممنوعہ درخت کے قریب جائے۔ انہی سرگوشیوں کے باعث آدم علیہ السلام نے خود سے سوال کیا، اگر اس درخت سے کچھ کھا لیا جائے؟ آدم اور حوا اپنا پرانا دشمن شیطان بھلا بیٹھے اور خدا کی گئی تنبیہ بھلا کر اس درخت کی جانب گئے اور پھل اٹھا لیا۔ آدم اور حوا نے جیسے ہی ممنوعہ درخت کا پھل کھایا، وہ برہنہ ہو گئے اور اپنے جسموں کو چھپانے کے لیے پتے جمع کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا میں نے تمہیں تنبیہ نہ کی تھی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بھی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے جو تمہیں خدا سے دور کرے گا؟ تو خدا نے آدم علیہ السلام اس کی بیوی حوا کو جنت سے نکال دیا، اور وہ زمین پر گر پڑے اور خدا سے اپنی گہری ندامت کا اظہار کیا، اپنی نافرمانی کا اقرار کیا اور مانا
کہ وہ جانتے تھے کہ شیطان ان کا اصل دشمن ہے۔ آدم اور حوا نے خدا کی جانب رجوع کیا اور توبہ کی، حتیٰ کہ خدا نے ان کی توبہ قبول کی اور انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی زمین پر پرورش کی اور انہیں اچھے اعمال اور اچھے سلوک کی نصیحت اور تعلیم دیتے رہے، اور انہیں یہ سکھایا کہ بنی نوع انسان کے لیے زمین پر زندگی ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ وہ خدا کی ہدایات پر قائم رہیں اور وہ شیطان کے ظلم، جال اور اس کی اطاعت سے بچے۔ پیغام حق کو عام کرنے کے بعد وہ اپنے آقا سے جا ملے اور اپنے پیچھے اولاد آدم کو چھوڑا کہ جو زمین پر ان کے جانشین بن کر پیغام حق عام کرتے رہیں۔ ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام صبر کی علامت ہے، اور ایک مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی شخص کے صبر کی تعریف کرنی ہو تو یہ کہا جائے کہ ایوب کے صبر کی طرح آپ کا صبر ہے۔ ایوب اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ مویشی رکھنے والے تھے، اور زمین کے اتنے بڑے علاقے کے مالک کہ جس کی حد نگاہ نہ ہو، اور اسی طرح ان کے پاس بے شمار غلامان، اولاد اور پھر ان کی اولاد موجود تھی کہ یہ سب ان کے مشکل حالات میں کام آ سکے۔ لیکن خدا نے ان کو اس سب کے نقصان سے آزمایا۔ ان کے جسم نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، مگر وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اور خداوند کریم نے اپنے خادم ایوب کی تعریف کی، واقعی ہم نے اسے صابر پایا، بے حد عمدہ بندہ، بے شک وہ ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہے۔ ایوب علیہ السلام صدقہ دینے والے اور فیاض تھے۔ وہ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے، بھکاریوں اور محروموں کی مدد کرتے، اور ان تمام عطا کردہ نعمتوں کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کرتے، اور لوگوں کو بھلائی کی نصیحت اور مصالحت کرتے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ راہ چلتے دو آدمیوں کے بیچ تکرار چل رہی تھی۔ ایک شخص بولا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے تمہیں 100 دینار دیے اور تم نے وہ واپس نہ کیے، جبکہ دوسرے نے کہا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے وہ تمہیں واپس کر دیے۔ اور پھر ایوب علیہ السلام نے 100 دینار نکال کر اس شخص کے ہاتھ میں تھما دیے، اور یوں اس تنازع کو ختم کیا۔ جب لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نفرت ہے جب لوگ اپنے تنازعات میں خدا کی قسم کھاتے ہیں۔ خدا چاہتا تھا کہ ایوب علیہ السلام کی آزمائش کی جائے کہ آیا وہ صبر کریں گے اگر تکلیف ان پر پڑ جائے، اور اگر وہ اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ خدا نے انہیں مال، اولاد اور صحت کی آزمائشوں میں ڈالا، چنانچہ وہ اپنا پیسہ کھو بیٹھے، غریب ہو گئے، اور اپنی اہلیہ کے سوا تمام کنبے سے محروم ہو گئے اور تنہا زندگی بسر کرنے لگے۔ ان کا جسم بہت بیمار اور شدید درد میں مبتلا رہا۔ تکلیف اور بیماری بہت لمبے عرصے تک ان کے ساتھ رہی، اور لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا، مگر باوجود اس سب کے وہ اپنا صبر نہ بھولے، اور ان کا صبر ان تمام تکالیف پر قابو پا گیا۔ شیطان نے سرگوشی کی کہ اے ایوب، یہ تکلیف میرے لمس کی وجہ سے ہے، اور اگر تم ایک دن صبر نہ کرو تو تمہارا درد ختم ہو جائے گا۔ ایوب علیہ السلام غصے میں سیخ پا ہوئے کہ یہ شیطان ہمت توڑنا چاہتا ہے، اس تنہائی، غم اور بیماری میں مجھ پر غالب آنا چاہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور خدا کو پکارا، شیطان کے شر سے خدا کی پناہ مانگی، اور اس آزمائش سے نکلنے کے لیے خدا سے نصرت طلب کی۔ خداوند عالم نے اسے پہاڑ میں پانی کے چشمے میں نہانے کا حکم دیا اور اس پانی کو پینے کا حکم دیا۔ ایوب علیہ السلام حکم خداوندی بجاور لاتے ہوئے جب آخری گھونٹ پانی پی رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل چاق و چوبند پایا۔ جسم کا درد خدا کے حکم سے ختم ہوا۔ خدا نے ایوب علیہ السلام کو تمام آزمائشوں میں صبر کرنے کے انعام میں دگنا مال عطا کیا، اولاد و رشتہ داروں کی رحمت عطا کی۔ ایوب اب مزید غریب نہ رہے۔ بے شک یہ سب خدا کا ایوب علیہ السلام پر شکر ادا کرنے کا انعام تھا، جو انعام ایمان والوں کا ایمان بڑھاتا ہے۔